ایسے ایسے جاہل اس دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے ایسے گنوار اس دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے ایسے لوزر اس دنیا میں پڑے ہوئے ہیں کہ مجھے دیکھ کر ہنسی آتی ہے، ان کو افسوس بھی ہوتا ہے، حیرت بھی ہوتی ہے کہ انسان ہونے کے باوجود بھی کوئی اتنا جانوروں سے بدتر کیسے ہو سکتا ہے. مطلب ایک کتا اگر اپنی کامن سینس کو یوز نہ کرے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کتا ہے، شیر نہ یوز کرے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شیر ہے، بلی نہ یوز کرے، چڑیا یوز نہ کرے سمجھ میں آتا ہے. انسان ہونے کے باوجود بھی ہٹ دھرمی کی اس لیول پر اعلیٰ معراج پہ ہوتے ہیں جہاں جہالت بھی شرما جائے ان سے. کیا ہوا، کیا ارے کیا ہوا بھائی، یہی ہے میرے پیچھے کیا ہے، یہ اس وقت کیا آ گیا ہوا میں آنکھوں سے دکھا، کیا اس کے لیے پیئر ریویو کرواؤں اب میں، پھر مانو گے کہ یہ سر کے اوپر سے کچھ گیا تھا. اسی طرح سے میرے سر کے پیچھے اتنے سارے یہ بادل کے ٹکڑے پھر رہا ہے، کیا اس کے لیے پیئر ریویو کروانے کی ضرورت ہے مجھے کہ دنیا کے انسان مان لیں کہ بھائی یہ بادل ہیں میرے سر پہ جو ہے نا یہ بادل ہیں. ارے جو بھی تھوڑا سا جو کہتا ہے نا کہ وہ عقل استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے پڑھا لکھا ہے، جو خود کو بڑے بڑے پڑھے لکھے کہہ رہے ہیں، ڈگریاں لی ہوئی ہیں، یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھے ہوئے ہیں، پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں، سائنس کے اندر اعلیٰ قسم کی ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں، ایسے ایسے لیول کے لوگ، اور ان کی جہالت کا یہ عالم ہے. عام عوام کو تو چھوڑ دو، یہ تو بہت سے جو عام عوام تو ہوتی ہے اپنے دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں جاہل ہی ہوتی ہے زیادہ تر. یہ تو صرف اپنے مذہبی پیشواؤں کی غلام ہوتی ہے، جو ان کے پیشوا نے کہہ دیا وہ اس کے پیچھے ایسے دوڑتے ہیں جیسے وہ ریوڑ میں بکریاں نہیں تو بس وہ جو کہہ دیں، بجائے اس کے کہ تحقیق کر لیں، بجائے اس کے کہ سرچ کر لیں، بجائے اس کے کہ اپنی کامن سینس کو یوز کر لیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ واقعی میں درست ہے یا نہیں ہے، نہیں لگے پڑے رہیں گے اور پھر اندھی غلامی میں چلتے رہتے ہیں. اسی وجہ سے دنیا کے اندر اتنے سارے باطل مذاہب موجود ہیں اسلام کے مقابلے پر. اور اسلام کے اللہ نے اپنے آدم علیہ السلام کو بنا کر ان کے ذریعے ان کی بیوی بنائی، پھر اس کے بعد پوری نسل چلا دی، اور نسل چلانے کے بعد وقتاً فوقتاً اتنے نبیوں کو بھیجا کہ ان انسانوں کو ہدایت کی طرف لائیں، ان کو بتائیں کہ اللہ ہی سچا خدا ہے، وہ اس کائنات کو بناتا ہے، اس نے یہ زمین آسمان سورج چاند بنایا، وہ کنٹرول کر رہا ہے، وہ ان کے اوپر اپنے اختیارات دکھا سکتا ہے جب چاہے، قوانین بدل سکتا ہے، فطرت کے نیچر کے لاز بدل سکتا ہے، اور وہ کر چکا، وہ کر رہا ہے. لیکن وہی اپنے باپ داداؤں کی اندھی غلامی میں اور جو بھی کچھ سکھائی ہوئی ہیں جھوٹی جھوٹی کہانیاں اس پہ چل رہا ہے. کوئی سناتا ہے کہ سورج کو اس کے مصنوعی خدا نے کھا لیا، اس کے بقول تو خدا ہے، لیکن میرے نزدیک تو وہ مصنوعی خدا ہے، سورج تو میرے سامنے ہے، سورج کہاں سے کھا لیا کسی نے. ٹھیک ہے، سو کوئی بھی بیوقوف اور اندھا جاہل گنوار ہی ہوگا جو ایسی ایسی اسٹوریز پہ بلیو کر لے کہ سورج کو کسی نے منہ میں رکھ کے کھا لیا تھا ایسا. اور پھر دوسری بات کہ جو عورتوں کے پیٹ میں بنتے ہیں ان کو خدا مان کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ خدا ہیں یا اوتار ہیں، گاڈ کے اوتار ہیں فلاں ہیں. ابے ان عقل کے ڈھکنوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کتے کے پیٹ سے کتیا کے پیٹ سے کتے کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، کتا کتوں کو ہی جنم دے گا، انسان انسانوں کو جنم دے گا. ہیومنز گیو برتھ ٹو ہیومن، منکیز گیو برتھ ٹو منکیز، ڈاگز گیو برتھ ٹو ڈاگز. کتے کے پیٹ سے انسان نکل کے نہیں آ رہے ہوتے، بندروں کے پیٹ سے انسان نکل کے نہیں آ رہے، چڑیا کے پیٹ سے انسان نکل کے نہیں آ رہے، انسان انسانوں کے ہی ذریعے آ رہا ہے، چڑیا چڑیوں کے ذریعے آ رہی ہے، کتے کتوں کے ذریعے آ رہے ہیں، چیل چیلوں کے ذریعے آ رہی ہے. یہ سسٹم ہے اللہ کا، اس کو نہیں بدل سکتا کوئی کہ وہ بیٹھ کے جاپ کرنا شروع کر دے جے ماتا کی، سیتا کی یا کرشنا کی، وشنو کی، اور پھر بولے کہ اس کی بیوی کے پیٹ سے وشنو نکل کر آ جائے، اس کی بیوی کے پیٹ سے ہنومان نکل کر آ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. آگے سمجھ میں، انسان ہے نا، اس کی بیوی انسان ہی نکل کر آئے گا. اب وہ ایک ہاتھ کا ہو، دو ہاتھ کا ہو، کاڑا لولا لنگڑا کچھ بھی ہو، ہاں کیسے آئے گا؟ کیونکہ اللہ اس کو بنائے گا. اب اللہ جیسا چاہے بنا دے. اچھا اس کا کیا ثبوت ہے؟ وہی بات میں نے کہا نا، یہ پیئر ریویو کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے. بھائی جو انسانوں کے گھروں کے اندر، گھروں میں، اسپتالوں میں، سڑکوں پہ، کہیں پہ بھی جو عورتیں پریگننٹ ہیں، جب ان کے یہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں نا، سن لو ان کے منہ سے، سن لو ان کے منہ سے، آبزرو کرو. جب اللہ چاہتا ہے وہ کسی بھی بچے کے منہ سے اپنا نام بلوا دیتا ہے، وہ اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ میریکل ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے، وہ شروع ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے یہ پاسبل ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے، ہندوؤں نے بھی، عیسائیوں نے بھی، یہودیوں نے بھی، مسلمانوں نے بھی، جن کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ اپنے بچے کے رونے کی ویڈیو بنا بنا کے ڈال دی انہوں نے یوٹیوب پر کہ بچہ کرائیں، ان کو پتہ ہی نہیں لگا بچہ اللہ اللہ بھی کہہ رہا بیچ میں. وہ تو ریسرچ کرنے والوں کا بھلا ہو اللہ کے فضل سے کہ پکڑ میں آ گیا ہے اور سامنے آ گیا. اب اس ریسرچ کے جو سب سے اہم پرسنالٹی مولانا ابرار عالم صاحب، ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر عالم دین، نیوٹرل مسلم اسکالر، ان کی اصل تحقیق ہے یہ ساری نیچر کے حوالے سے، دین اسلام کی سچائی پر، اور پھر یہ تر و تازہ لاشوں کے حوالے سے، پھر یہ کہ موت کے بعد جو روحیں ہیں وہ انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، نیک مسلمانوں کی، نیک سنی مسلمانوں کی. سو وہ ریسرچ ہے ساری کی ساری. ٹھیک ہے، اب اللہ نے جب اپنے وجود کو ثابت کر دیا اور عورتوں کے پیٹ سے وہ دکھا رہا ہے کہ بچے بولتے ہیں اللہ اللہ، تو مان لو نا، ہٹ دھرمی کس بات کی ہے؟ کلمہ پڑھو اور آ جاؤ اسلام کے اندر. نہیں،
پیئر ریویو کرواؤ کہ وہ پیئر ریویو کرنے والے بتائیں کہ واقعی یہ بچہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے. اچھا اپنے کانوں سے سن رہے ہیں وہ نہیں مانیں گے, لیکن اپنے یوٹیوب کی ویڈیو پہ جو وہ کہیں گے نا پک پک کہیں گے دوسرا کہ ان کی بات کو مان لے پیئر ریویو کرائے بغیر. کیوں مان لے؟ تم کیا آسمان سے اتر کے آئے ہو کہ تمہاری جو بات منہ سے نکل رہی ہے اور ہمیں آڈیو ویڈیو پہ سنائی دے رہی ہے اس کا پیور ریویو نہ وہ اوریجنل ہے, اور جو بچے کہہ رہے ہیں وہ اوریجنل نہیں, کیونکہ تمہاری ہر دھرمی ہے کہ تم میریکلس کو ماننا نہیں چاہتے. سو یہ چیزیں اس طرح, اس لیے ایسے جاہلوں کی باتوں پہ آ کے نا خود کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے انسان کو. اور اگر ایک انسان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار ویڈیو پہ دکھ رہے ہیں کہ اوریجنل دکھ رہی ہیں چیزیں, فوٹیجز بتا رہی ہیں کہ اللہ اپنے نام بادلوں سے لکھ رہا ہوتا ہے, میں نے کتنے ویڈیو فوٹیجز ڈالے ہیں, میرے آنکھوں کے سامنے اللہ بادلوں کو لے کر آیا, میری آنکھوں کے سامنے اس نے بادلوں کو چلا چلا کے اپنا نام اللہ لکھ کے دکھایا, ریئل ٹائم میں لکھ کے دکھایا, درخت کے اوپر لکھ کے دکھایا جو اللہ کے نام کا درخت ہے. دیکھ لو میریکلس کی پلے لسٹ چیک کرو, پتہ لگ جائے گا محمد ذیشان رشید چینل پہ. تو کیا ہے یہ سب کچھ؟ محمد نام اس نے لکھ کے دکھایا بادلوں کے ذریعے, ایک دفعہ نہیں کئی بار دکھایا, لیفٹ رائٹ دائیں بائیں اللہ نام لکھ کے دکھا دیا, موسم پلٹ کے دکھا دیے, کورونا کم کر کے بڑھا کے دکھا دیا, آندھی طوفان لا کے دکھا دیے, آندھی طوفان روک کے دکھا دیے. اور کیا کرے اللہ, اور کیا دکھائے بھائی. اس کا ایک بندہ کلیم کر چکا اور اللہ نے اس کے کلیم پر وہ نشانیاں نازل کر کے دکھا دی جس کے سامنے اب دا لیجنڈ آف اللہ کے مقابلے پر دنیا کے سارے غیر مسلم بے بس رہیں گے ہمیشہ کے لیے. کیوں؟ وائی اٹ از دس؟ بیکاز اللہ از ود می, اور اللہ اس کائنات کا سچا خدا ہے, اور دنیا کے سارے غیر مسلموں کے ساتھ ان کی وہ جن کی وہ پوجا کر رہے ہیں وہ چونکہ ہیں نہیں مدد پہ, کر ہی نہیں سکتے مدد, تو اس لیے ان میں سے کوئی بھی آ نہیں سکتا کہ وہ لیجنڈ کو شکست دے سکے. کیوں؟ کیونکہ لیجنڈ کو شکست دینے کے لیے ان کو اپنے معبودوں کو بلانا پڑے گا جن کو وہ معبود خدا کہتے ہیں, اور وہ خدا ہے نہیں, اس لیے وہ مدد کر نہیں سکتے. اس لیے ناقابل شکست مسلم مین آف اسلام ان دا 21st سینچری بائی دا مرسی آف اللہ. مان لو, کلمہ پڑھ لو اور جان لو اس کائنات میں ایک ہی خدا ہے, وہ اللہ ہے, اور اس کائنات کے اللہ کے آخری نبی ایک ہی ہیں, وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا سچ کھول کے اور اتنا سیدھا اسٹریٹ فارورڈ بہت سارے مذہبی پیشوا بتائیں گے بھی نہیں, ٹھیک ہے. ان کو تو دال روٹی چل رہی ہوتی ہے, پیسہ چل رہا ہوتا ہے, منجن چل رہا ہوتا ہے, وہ تھوڑی بتائیں گے اتنا کھل کے. وہ تو چاہیں گے ان کے پیچھے لگو. میں تو کہتا ہوں کلمہ پڑھو, سیدھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو. دیٹس دا تھنگ. ٹرائی ٹو بیکم اے پریکٹیکل مسلم ایز مچ ایز پاسبل. مجھے فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں پیچھے لگانے والے کا مجھے کوئی شوق نہیں, فالو کرو یا میری پرسنالٹی کو دیکھو, نہیں. میرا کام یہ بات کھول کے سمجھاؤں گا اور سروں کے اوپر ہتھوڑے برساؤں گا الفاظوں کے, اتنے برساؤں گا, اتنا دکھاؤں گا کہ انشاءاللہ جو عقل یوز کرتا جائے گا وہ انشاءاللہ اسلام میں داخل ہوتا جائے گا, اور وہ شکر کرے گا اللہ کا کہ اللہ نے اس کو توفیق دی اسلام کی. اللہ ایسا نہیں دے دیتا اسلام کی روشنی. کتنے ہی بھٹک رہے ہیں, 5 ارب سے زیادہ غیر مسلم دنیا میں تاریکی میں بھٹک رہے ہیں. کیوں نہیں ان کو ہدایت مل رہی؟ کیونکہ انہوں نے اپنی جو خدا بنایا ہوا, وہ انہوں نے ان میں سے بہت سارے وہ ہیں جو کہتے ہیں خدا کی وہ پوجا کرتے نہیں, انہوں نے دولت کو خدا بنایا ہوا ہے. ان کے آگے ڈالر سائن چل رہا ہے, اور وہ اس کے پیچھے ان کی ساری لائف جو ہے نا ریوالو کرتی ہے اس کے ارد گرد. ڈالر 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 ڈالر, فری لانسنگ سے, بزنس سے, آئی ٹی سے, جاب سے, بس پیسہ بن جائے, پیسہ بن جائے. کیوں بن جائے؟ خواہشات پوری کرنی ہے. خواہشات کی کوئی لمٹ ہی نہیں. آج ایک موبائل خریدیں گے, کل دوسرا, تیسرا, چوتھا, آتے رہتے ہیں. کمپنیز والوں کو بھی پتہ ہے, مارکیٹنگ کرتے رہو, یہ خریدتے رہیں گے. ان کا بزنس ایسے ہی چلتا ہے. انسیکیور فیل کراؤ, اگلے کو یہ فیل کراؤ تم ہم سے کم ہو, تم احساس سے کم تری میں وہ مبتلا کریں گے. پروڈکٹ دکھائیں گے, بیوٹیز دکھائیں گے, پتہ نہیں کیا کیا دکھائیں گے. اگلا بندہ سمجھتا ہی رہے گا میرے اندر کوئی کمی ہے. ابے کوئی کمی نہیں ہوتی, کسی میں کوئی کمی نہیں. اللہ نے ہر انسان کو اس کی ماں کے پیٹ سے بڑی زبردست چیزیں دے کے تیار کر کے ٹیلنٹ کے ساتھ بھیجا ہے. اب بندہ ریویل کرے, ٹیلنٹ کو تلاش کرے, کیا ہے اس کے اندر. کیا ضرورت ہے کسی سے خود کو کمتر سمجھنے کی؟ تم بھی اتنے انسان ہو جتنا میں انسان ہوں. ہم دونوں ہی سرونٹ آف اللہ ہیں. اب فرق اتنا ہے کہ میں ہوں مسلم, تم ہو غیر مسلم. ہو تو تم میرے انسانی بھائی نا, آدم علیہ السلام کی اولاد تم بھی ہو, میں بھی ہوں. اس لیے اس دنیا میں جتنے بھی میرے انسانی بھائی بہن ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو غیر مسلم ہیں, اگر وہ کلمہ پڑھتے جائیں گے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. مطلب میرا فائدہ اس حوالے سے نہیں کہ مجھے کوئی پیسہ چاہیے, مجھے تو پیسہ چاہیے نہیں. مجھے میرے سارے ریوارڈ تو میرے اللہ کے پاس رکھے ہوئے ہیں. وہ تو میں جب جاؤں گا وہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو جائے گا, اس کو ٹینشن چھوڑو. میرا تو یہ ہے بھائی کہ تم لوگ اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے آپ کو بچا لو اس سزا سے جو کافروں کے لیے تیار ہے, اور جو کفر پہ مر گئے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گئے, ٹھیک ہے. میں ادھر مطلب میں ان کو جہنم سے جا کے کیسے نکالوں, مجھے بتا دو. پوچھو ان غیر مسلموں سے جنہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا, کیسے پچھتاتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کفر پہ مر گئے, جن کے آج وہ روتے ہیں کہ کس طرح سے اپنے ماں باپ کو بچا سکیں, کیا کریں. کیونکہ اللہ کے قانون ہیں, اللہ کے قانون سیٹ ہیں. اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. کلمہ پڑھتا ہی, جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اتنا بڑا ریوارڈ دیتا ہے, لیکن سخت اتنا عذاب دینے میں کہ اگر کفر پہ مر گیا کوئی تو اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیتا ہے. تو وہ سزا دینے میں بھی اتنا ہی سخت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف رحیم ہے, صرف رحم ہی کرتا ہے, صرف معاف ہی کرتا ہے, سزا تو دیتا ہی نہیں.
جب وہ سزا دیتا ہے تو بستیوں کی بستیاں ختم کر دیتا، پوری بستیاں ختم کر دیتا اور کر چکا ہے وہ آلریڈی. ابھی ریسنٹلی کرونا کے ذریعے نہیں دیکھا کتنی لاشیں اس نے اٹھائی ہیں. تمہیں کیا لگتا ہے کرونا ایسے ہی آیا؟ پوری زمین کے اوپر اس نے تہلکا مچا دیا اللہ کے حکم سے. سائنسدانوں کی تھیوریوں کی بتی بنا کے پھینک دیا سائڈ کے اوپر، دھجیاں اڑا دی. بڑے کہہ رہے تھے بچوں پہ اثر نہیں کرتا، گرمی میں اثر نہیں کرتا، یوں نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا. کون تھا؟ کون بدل رہا تھا اس کے روپوں کو؟ وہ اللہ تھا، اللہ واحد القہار، اسی کے کنٹرول میں تھا. اس کے بھی ثبوت میں دے چکا. اس پہ بھی میریکل ڈیمونسٹریٹ اللہ نے کیا، دکھا دیا تھا کہ ہاں کرونا کو اللہ ہی کنٹرول کرتا ہے. لیکن یہ اتنی آسانی سے نہیں ماننے والے غیر مسلم. وہ جو سائنس کی پوجا نہیں کر رہے بیٹھ کے، ان کو کیا پتہ، ان جاہلوں کو ابھی انہیں تو کائنات کے بنانے والے کا نہیں پتہ ان کی کیا کامن سینس اور اوقات ہے. جب یہ کلمہ پڑھیں گے تب کی تب دیکھیں گے. فی الحال جو بھی سائنس کا نام لیتا رہے اور سائنس کی بیس پہ اسٹڈی کو نیچر کر رہا اور اس کے بعد وہ بولے کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے، اس اندھے کو اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ نیچر کے تھرو نام لکھنے والا اللہ واحد القہار اپنے نام لکھا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھ کے دکھا رہا ہے، اپنے نام بلوا کے دکھا رہا ہے، وہ چرند پرند درند میں سب کچھ میریکل ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے. لاشوں کو مسلمانوں کی جو نیک مسلم ان کی لاشوں کو بغیر کیمیکل کے وہ پروٹیکٹ کر کے دکھا رہا ہے، پرزرو کر کے دکھا رہا ہے، تر و تازہ حالت میں رکھ کے دکھا رہا ہے. اور اپنے تمام ان ڈسبلیورز کو جو کفر پہ مر گئے ان کی لاشوں کو بدبودار کر کے سڑا گلا کے دکھا رہا ہے. اپنے نیک مسلمانوں کو اتنی طاقت دے رہا ہے کہ وہ موت کے بعد ان کی روحیں اس دنیا میں تصرف کر رہی ہیں. شاہ حقیق بابا کی روح لاعلاج مریضوں کے علاج میڈیکل آپریشن کر رہی ہے. 500 سال گزر چکے، میڈیا رپورٹ ثبوت کے گواہ ہیں، ثبوت ہیں، سب کچھ موجود ہے. کیا چاہیے اور کسی کو جو حق کی تلاش میں ہو؟ اندھیرے میں جائے گا. کفر پہ مرنے کے بعد تو نہ کافر کی لاش بچتی ہے، نہ اس کی روح بچتی ہے. روح عذاب میں گرفتار ہو جاتی ہے اور زمین پہ جسم اس کا بدبودار ہو جاتا ہے. نہ فزیکل پاور باقی رہتی ہے نہ اسپریچول پاور باقی رہتی ہے. دونوں قسم کی پاور تباہ اور برباد. کیا ملا ایسے مذہب کو فالو کر کے اسلام کے مقابلے پہ جو باطل خداؤں کی بنیاد پہ قائم تھا؟ مذہب کو اگر جاننا ہی ہے تو آؤ پریکٹیکل سے چیک کرو نا، پریکٹیکل رزلٹوں کو دیکھو. کیا ہے یہ ملینز آف مسلم جو ہیں بچے قرآن کو پورا میمورائز کر کے رکھے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے 5-5 سال کے بچے میمورائز کیا ہے. دنیا میں کوئی بچہ ان کے مقابلے پہ نہیں ہے غیر مسلموں کی طرف سے جس نے اپنی مذہبی کتاب کو پورا مکمل حفظ کر لیا ہو. دیکھ لو کیا ہے. یہ اللہ ہے جو محفوظ کروا رہا ہے، میمورائز کروا رہا ہے. اللہ کے مقابلے پہ کوئی ہے ہی نہیں ہے ایسی میموری دینے والا. وہ کہاں سے اپنے مذاہب کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حفظ کروائے گا اپنی مذہبی کتاب؟ وہ بھی وہ مذہبی کتاب ہے جو انسانوں نے لکھ کر اور اپنی مینول ایڈیٹنگ کر کے اپنے نام لکھ کے آتھر فلاں 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 کر کے لکھا ہے. کوئی جو عقل سے کام لے اور کلمہ پڑھو اسلام میں داخل ہو. اللہ اکبر.